نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفجر آیت نمبر 16۔ تجوید کے اعتبار سے پہلے پڑھ لیتے ہیں، ملتے جلتے الفاظ ہیں پچھلی آیت کے۔ میم مشدد ہے، غنہ کریں گے، اور اس الف کے بعد ایذا کا جو حمزہ ہے وہ آیا ہے تو ہم نے ملا کر پڑھنا ہے، تو یہاں پہ مد بھی آئے گی۔ پہلے جو تھا فَأَمَّا الْإِنسان، تو وہاں پہ مد نہیں تھی، پچھلی آیت کی بات کر رہا ہوں، اور یہاں پہ مد بھی ہے۔ یہ مبتلا، یہ وہی لفظ ہے، پہلے میں ایکسپلین کر چکا، اور یہاں تک ہم پڑھتے ہیں۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ، غلطی ہوئی، دوبارہ پڑھتے ہیں۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، تو مہارت ہے یہاں پہ۔ قاف پر حرف ہے، را زبر کے ساتھ ہے، پر ہے، بیچ میں دال پتلا ہے، اور فا بھی پتلا ہے، تو اس کو پڑھا جائے گا فَقَدَرَ، دال کو بیچ میں پتلا کرنا ہے، فَقَدَرَ ایسے نہیں ہوگا، یہ غلطی شمار ہوگی۔ دال کو پتلا کر کے ان دو کو پر پڑھا جائے گا فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ تو یہ ہوئی تجوید کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل، بڑی آسان ہے۔ با کے اوپر پچھلی آیت کی طرح کلکلہ کرنا ہے۔ کلکلہ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اپنے مخرج سے اس حرف کو لیا جائے اور فوراً اس مخرج سے کو چھوڑ دیا جائے۔ تو مخرج کیا ہے؟ ہونٹوں کے تر حصے آپس میں ملے تو با ادا ہوتا ہے، با۔ تو کرنا کیا ہے؟ جب با ساکن آئے، مب اور مب ایسے نہیں ہوگا، مب با پتلے حروف میں سے ہے تو فوراً اس کو چھوڑیں گے باس کو کلکلہ کے لیے۔ ہونٹ پیچھے ہوں گے، جتنے تیزی سے ہوں گے اتنا شارپ کلکلہ ہوگا۔ بے شمار اپنی اپنی ہر بندے کی اہلیت ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹس ہو سکتا ہے مجھ سے بہت اچھا کر لیں، کئی تجوید کے قراء حضرات بتاتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ بہرحال تو یہ ہے مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ نون کی آواز کے اوپر فوراً رک جائیں گے، کیونکہ اس کے اوپر اگر آپ تھوڑا ٹائم دیں گے تو وہ غنہ کی مشابت میں چلا جائے گا، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ نن۔ آگے چلتے ہیں علم صرف کی جانب۔ علم صرف میں ہم ترتیب سے ڈسکس کرتے ہیں کیا؟ پہلے اسماء کو۔ اسماء میں سے یہ ہم کہتے ہیں جی اس میں ظرف زمان کے معنی میں آتا ہے۔ دوسری رائے بھی میں بتا دوں، کچھ علماء اس کو اذا شرطیہ کے معنی میں بھی لکھتے ہیں۔ پہلی آیت میں بھی ایسے ہی، اگر اذا شرطیہ پھر اما بھی شرطیہ، واللہ عالم، لیکن کچھ علماء نے یہ رائے لی ہوئی ہے۔ تو جو رائے یہ ہے کہ یہ مضاف بن کر یہ سارا مضاف الیہ بنے، یہ سارا پیٹرن پیچھے والی آیت کا ہی ہے، بڑی آسانی رہے گی ہمیں سمجھتے ہوئے۔ ابتلاہ، آگے کوئی اسم مرفوع نہیں نظر آ رہا تو اس میں ہوا ضمیر، یہاں پہ ہم کہیں گے جی یہ اس میں ضمیر ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہا جو ہے یہ بھی اس میں ضمیر ہے، فعل کے بعد آئی ہے۔ فا جو ہے یہ عطف ہے۔ قدرہ میں ایک ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے، وہ ہم کہتے ہیں جی یہ اس میں ضمیر ہے۔ علیہ جار ہے جارہ، ہا ضمیر جو ہے یہ اسم ہے، اس میں ضمیر۔ مجرور منصوب مرفوع ہم ڈسکس کریں گے علم نحو میں۔ رزقہ، یہ رزق جو لفظ ہے یہ اسم ہے،
اور ہا ضمیر بھی اس میں ضمیر ہے، تو رزق اس میں ظاہر ہے۔ فیقول میں ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے جی، وہ اس میں ضمیر ہے۔ ربی میں یا بھی اسم ہے اور رب بھی اسم ہے، تو دو اسماء کا یہ مرکب ہے، ایک اس میں ظاہر ہے اور ایک اس میں ضمیر ہے۔ احانن جو ہے یہاں پہ بھی اسی طرح، یہاں پہ ایک یا ضمیر اسم ہے، یہ نون جو ہے اس کو نون وقایا کہتے ہیں، اس کو بعد میں دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہوئی جی ہماری باتیں علم صرف کے مطابق اسماء کے۔ آگے لکھتے ہیں ابتلا، یہ وہی لفظ ہے، میں مادہ لکھ کے آگے چلتا ہوں، جس نے دیکھنا ہے وہ پچھلے آیت میں دیکھ لے۔ فقدرہ میں کیا ہے؟ بڑا آسان لفظ ہے، قاف دال اور را، قدرہ یا قدیرو، تو یہ باب داربا یا دریبو سے آئے گا۔ تو رزقہ آگے یہی فعل ہے دو، یقولو فعل ہے، پہلے میں ایکسپلین کر چکا، یہ قاف واو اور لام مصدر ہے نون، پہلی آیت میں اچھی طرح ایکسپلین ہو چکا ہے۔ یہ جو احانن ہے، یہ لفظ کا جو مادہ ہے وہ کیا ہے جی؟ لکھنا میں بھول گیا ہوں، یقیناً اس کا مادہ جو ہے یہ ہا واو اور نون ہوگا۔ اس کو باب افعال سے لیں تو افعال کے وزن پر یہ لفظ بنے گا احوانا۔ ابھی کیا ہے؟ احوانا میں یہ واو کے اوپر زبر جو ہے، واو متحرک کا ماقبل ساکن ہے، یہ اپنی حرکت ماقبل کو دے کر اس کی مطابقت کے ساتھ اپنے حرف علت میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو جب ہم نے اس واو کی حرکت زبر ہا کو دی تو ہا کے بعد ہم نے واو لکھنے سے پہلے سوچا کہ کیا واو اس ہا مفتوح کی مطابقت کے ہے حرف علت؟ نہیں، تو مطابقت والا کون سا ہے؟ الف، تو زبر کی وجہ سے ہم نے اس واو کو الف سے تبدیل کر دیا، تو یہ لفظ بنا احانا۔ یہ ہے ہمارا فعل، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہوئی جی باتیں ہماری علم صرف میں افعال اور اسماء کے بارے میں۔ اما حرف شرط ہے، واو عطف ہے جی، اما حرف شرط، فاما و اما، فا استئنافیہ تھا، اما و اما، تو اس اما کے درمیان پورا جملہ جو آیت کی شکل میں آپ نے پڑھا پچھلے لیکچر میں، اور اس آیت کے سے پہلے یہ واو عطف ہے، تو دو حروف شرط کے درمیان ایک عطف آیا۔ تو یہ اس میں ظرف اس کو مان کے اگر چلیں، یہ ما علماء لکھتے ہیں یہ زائدہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ فا یہاں پہ عطف ہے، یہ فا رابطہ لی جواب شرط ہے، تو یہ رابط ہے کس کے درمیان؟ شرط اور جواب شرط میں۔ یہ نون نون وقایا ہے۔ یہ ہوئی جی ہماری اسم فعل اور حرف کے بارے میں۔ یہ اعلیٰ جو ہے یہ کیا ہے جی؟ حرف جارہ۔ اس حرف جارہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اس کا بعد والا حرف چونکہ یا ہے، تو اس یا نے ہو ضمیر جو رزقہ ہو، یہ ہو کی شکل میں ہے نا، تو اسی ضمیر ہو کو اس نے ہی کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا ماقبل یا آ رہا ہے۔ اگر ماقبل یا کوئی کسرہ والا حرف آ جائے تو اس ہو کو وہ ہی کر دیتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ ہو ہی رہا کیونکہ اس کا ماقبل فتح کے ساتھ ہے۔ یہ ہوئی جی ہماری علم صرف کے مطابق اسماء، افعال اور حروف کے بارے میں بحث۔ آگے چلتے ہیں علم نحو کی جانب۔
علم نحو میں ہم نے جانا کہ یہ اما فاما و اما، تو یہ ٹوٹل ایک مرکب عطفی ہے دونوں آیات کا، ٹھیک ہے جی. تو حرف شرط کی شکل میں دو ہی اس میں شرطیں، اس میں بھی ایک شرط لگی تھی جس کا جواب ملا، یہاں پہ بھی ایک شرط ہے جس کا جواب ملے گا. تو اس کی شرط کے مطابق اس کا جواب، اس کی شرط کے مطابق اس کا جواب، دونوں جواب الٹ ہیں، مختلف ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کو اگر ہم مضاف لے کر چلیں، مضاف اسم ما زائدہ، ابتلاہ، ابتلا میں یہ جو ضمیر ہے یہ چونکہ فعل کا حصہ ہے، ہم کہتے ہیں جی یہ مرفوع ہے، مرفوع ہو کر یہ فاعل بن رہی ہے. تو فعل کون سا کر رہی ہے؟ آزمانے کا. تو ہوا ضمیر رب کی طرف لوٹ رہی ہے. اللہ تعالی جب آزماتا ہے کس کو؟ ہو کو. ہو کون ہے؟ انسان. تو یہ ضمیر جب ہو ضمیر فعل کے بعد آئے، متصل آئے، تو اس کو منصوب مانتے ہیں، منصوب ہو کر یہ مفعول بہ بن رہی ہے. تو یہ فعل جمع فاعل جمع مفعول، ہم کہتے ہیں جی یہ معطوف علیہ ہے. فقدر علیہ رزقہ، جی اس کو دیکھ لیتے ہیں. معطوف علیہ جمع کوئی اس کا معطوف آئے گا، اور یہ عطف کے ذریعے پتہ چل رہا ہے یہ ہے معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان یہ فا عطف ہے. قدرہ میں ہوا ضمیر جو ہمیشہ میں کہتا ہوں جی یہ مرفوع ہے، اور یہ یہاں پہ فاعل ہے. اس فاعل سے پہلے یہ فعل کرنا ہے. اس فاعل نے قدرہ، تنگ کرنا، نپاتلا دینا. کیا نپاتلا دینا؟ علیہ نہیں، علیہ تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو دی جائے. تو یہ کیا ہے جی؟ یہ مرکب جاری ہے جو بنے گا متعلق کس کا؟ اپنے ماقبل فعل کا. فقدر علیہ، یہ ہا انسان کی طرف جا رہی ہے، اس کو نپاتلا دیتا ہے. کیا نپاتلا دیتا ہے؟ رزقہ. تو یہ اسم کیا ہے یہاں پہ؟ منصوب. تو یہ منصوب اسم یہاں بنے گا جی اس فاعل کا مفعول. اس فاعل نے یہ فعل قدرہ کا اس مفعول کے اوپر سر انجام دینا ہے، رزقہ. تو رزق جو ہے اس کو نپاتلا دینا ہے رب نے. کس کو دینا ہے؟ علیہ اور رزقہ، یہ دونوں انسان کی طرف لوٹ رہی ہیں. تو اس کا رزق، تو رزقہ یہ ہا ضمیر جو ہے یہاں پہ ہم کہیں گے جی یہ مجرور ہے. کیوں مجرور ہے؟ کہ یہ اس کے ماقبل اسم ہے، تو وہ اسم چونکہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ، تو یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مفعول بہ. تو گویا فعل جمع فاعل جمع متعلق فعل جمع مفعول بہ، یہ ہم کہیں گے جی یہ ہے معطوف. اس کا معطوف اور معطوف الیہ مل کر ہم کہیں گے یہ کیا ہے جی؟ یہ محلن مجرور. مجرور کیوں؟ اس اذا کا یہ ہے از اکول ٹو مضاف الیہ. تو یہ مضاف الیہ اپنے مضاف کے ساتھ مل کر پھر ایک کیا بنے گا جی؟ مرکب اضافی. آگے چلتے ہیں. یقولو میں ہوا ضمیر فاعل ہے، مرفوع ہے، ہمیشہ کہتا ہوں میں یہ مرفوع ہے. تو یہ مرفوع ہو کر فاعل بن رہی ہے. اس فاعل نے فعل کیا کرنا ہے؟ یقولو. ربی، یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہے، یہ مبنی ہو جاتا ہے، اور یہ اپنی حالت رفعی نسبی جری جو ہے
وہ اسی شکل میں ظاہر کرتا ہے تو ہم کہیں گے یہ مبتدا ہے اور محلن یہ مرفوع ہے محلن. اور اس کی خبر کیا ہے؟ اہانا. اہانا میں ایک ہوا ضمیر ہے جو اسم ہے, نیلا ہونا چاہیے تھا اس کو, غلطی کو سکپ کریں آپ. تو یہ ہوا کیا ہے جی؟ یہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے, اس نے اہانا کا کام کرنا ہے. یہ فعل ہے, فعل جمع فاعل. اس ایک مذکر نے یہ فعل کیا کس کے اوپر؟ یا کے اوپر. یہ یا جو ہے یہ فعل کے بعد متصل آئی ہے, منصوب ہے, تو یہ مفعول بہ بن جائے گی. تو فعل جمع فاعل جمع مفعول بہ یہ ایک جملہ بن گیا. اس کو ہم کہیں گے یہ جملہ محلن مرفوع ہو کر یہ خبر ہے. کس کی؟ اس مبتدا کی. ٹھیک ہے جی. جب یہ اس مبتدا کی خبر ہے تو یہ پورا ایک جملہ اسمہ بن گیا. یہ پورا جو جملہ اسمیہ بنا تو یہ ہم کہیں گے یہ محلن منصوب ہے اور مفعول بہ ہے. مفعول بہ ہو کر اس کا فاعل اور مفعول کون ہے؟ فعل کیا ہے؟ یہ یقول فعل کہنا, فاعل اس میں اندر ہوا ضمیر مستتر چھپا ہوا انسان کی طرف جو لوٹ رہی ہے. تو وہی انسان پھر کیا کہے گا؟ یہ بات کہے گا ربی اہاننی. جہاں پہ وہاں پہ کہا تھا ربی اکرمنی جو یا محذوف ہے, تو یہاں پہ یہ بھی ہوگا اہاننی. تو اس ایک مذکر نے میری توہین کی, میری رسوائی کی, میری اہانت کی. ترجمہ دیکھ لیتے ہیں ایک بار. وہ جو پہلا تھا اما, اس کے بعد دوسری شرط لگی کہ دوسری شرط یہ ہے جس میں نہ انسان کو ظاہر کیا گیا ہے اور نہ رب کا یہاں پہ ڈائریکٹ اس میں ظاہر کی شکل میں نام لیا گیا ہے. یہی اس میں ضمیر کا فائدہ ہے کہ کسی اسم کو بار بار ایکسپلین کرنے کی بجائے اس میں ضمیر استعمال ہو جاتا ہے. تو ابتلا میں ہوا جو ہے وہی ہے رب. تو اس رب نے, وہ رب جب اس کو آزمائے گا, اذا کا معنی جب, شرط ہے نا, جب آزمائے گا اس انسان کو اور کیا کرے گا, کس طرح آزمائے گا, اس کے کو نفع تلا دے گا, اس کا رزق. تو پھر جواب میں وہ جب ایسا ہو جائے گا تو جواب رابطہ جواب شرط کیا ہے؟ وہ انسان کہے گا میرے رب نے میری اہانت کی, توہین کی, رسوا کر دیا, جو بھی الفاظ استعمال ہیں. تو یہ ہوئی جی ہماری آیت نمبر 16 اور 15 دونوں کو ہم نے آپس میں لنک کیا. ان دونوں باتوں کو جو انسان کہہ رہا ہے اور جو اللہ کر رہا ہے, اس کے بعد 2 کلمات آئیں گے کلا بل. اس کے اوپر ہم زور دیں گے کل انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں کہ کلا اور بل کے کیا معنی ہوتے ہیں. کیا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کام کیا ہے تو اس شرط کے جواب میں جو انسان کہہ رہا ہے, کیا انسان صحیح کہہ رہا ہے؟ وہ کلا اور بل بتائے گا کہ انسان جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. اس کی ڈیفینیشن آپ جانیں گے. یہی عربی گرامر کو جاننے کا اسلوب اور اس کی افادیت ہے کہ کلا کی اپنی ایک ڈیفینیشن ہے, بل کی اپنی ایک ڈیفینیشن ہے. تو اس کو جب آپ جانیں گے تو آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا. اور مزید عربی گرامر سیکھنے کے لیے آپ لوگوں کو مطلب متوجہ بھی کریں گے اور بتائیں گے بھی. یہ ہے اس عربی گرامر کو سیکھنے کا مزہ کہ اتنی بڑی لمبی آیتوں کا جب ترجمہ ہمارے اوپر سے گزر جاتا ہے, لیکن جب ہم غور و فکر کر کے ایک چھوٹے سے لفظ بل کے اوپر غور کرتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے کہ اس بل کا ماقبل صحیح ہے یا مابعد صحیح ہے, وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ایکسپلین کروں گا. وما علینا الا البلاغ المبین.